دوبارہ سورۃ النمل اور 30ویں پارے کی سورہ قصص کی کچھ آیات تلاوت کی۔ کل کی سورہ فرقان کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من مانے دلائل اور من مانے معجزات کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو مختلف راہیں میں مختلف طریقے سے سمجھایا، ایسے نہ کرو، جب آپ من چاہیں معجزات مانیں گے ہم اپنے محبوب کو دے دیں گے، ہمارے خزانوں میں کمی نہیں۔ اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، میرے محبوب آپ کا رب برکت والا ہے، اگر چاہے تو جتنے یہ لوگ مانگ رہے نا پھر ہمیں ایسے ایسے معجزات چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنی آنکھوں آپ کے گھروں کے نیچے سے نہریں چلا دیں، اور مکہ مکرمہ کی بنجر زمین میں ہم بڑے بڑے محل بنا دیں آپ کے لیے، ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن جب ہم ان کی ایمان پوری کر لیں گے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے ان کی ایمان پوری نہ کی جائے، جو باتیں ہم نے عطا کی آپ کو ان کو مان لیں۔ کسی کو پچھلی قوموں کے قصے انہوں نے بتا دیے، ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے بہتر۔ اور وہ کفار یہ کہتے تھے کہ یار قیامت تو ہے نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہمارے اوپر بھی فرشتے آتے جیسے محمد کے اوپر آتے، یہ ہم اپنے اللہ کو ایسی کھلی آنکھوں دیکھتے جیسے ہمیں پہاڑ، آسمان، زمین یہ سب نظر آتا ہے، ہمیں اللہ بھی نظر آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد استکبروا، انہوں نے بڑی تکبر والی بات کر دی اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کر دی۔ آخرت کا دن کفار کے لیے بڑا سخت ہوگا کہ جس کے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ظالم اپنے ہاتھوں کو یقول حسرت سے فریاد کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نبی کے ساتھ اپنا جوڑ بنا۔ کسی طرح بہت سارے لوگ تھے دنیا میں، اچھے برے، اچھے اسٹیٹس والے، لو اسٹیٹس والے سب تھے، ہائے کاش میں نبی کے ساتھ اپنا راستہ بنا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دنیا کی جتنی بھی دوستیاں ہیں، جتنی بھی دوستیاں ہیں ان کو مریم بیٹھ کر دینا چاہیے، اگر وہ دوستی نیکی کیا ہو، نیکی والی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ نیکی کے علاوہ کوئی بھی دوستی نہ دنیا میں کام آتی ہے نہ آخرت میں کام، بلکہ وہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ کیا ہو گیا تھا؟ ہائے میری ہلاکت، لیتنی ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، اس فلاں لڑکے کو میں اپنا دوست نہ بنایا۔ اگر وہ سمجھدار ہے، یہ شان نزول ہے، ربہ ابھی معین کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، یہ دونوں دوست تھے مکہ مکرمہ کے، اور عقبہ بن ابی معین جب کبھی سفر سے واپس آتا تو وہ دعوت دے رہا کہ جب آپ سفر سے واپس آتا اس کی ٹھیک ڈن ہو جاتی پھر وہ دعوت کرتا، تو اپنی دعوت میں ابی بن خلف کو بولا، یہ دونوں کٹر رسول کے مخالف ہیں۔ ان دونوں کے حوالے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن عقبہ بن ابی معین بولے گا ہائے کاش میں ابی بن خلف کو اپنا دوست ہی نہ بنا۔
لا سکتا ہے، مولوی صاحب بھی لا سکتا ہے۔ مولوی صاحب بولے گا تو بولے گا قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ دوستی میں ہے کہ یار کیسے ممکن ہے میں اکیلا جنت میں جاؤں، میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں، یاروں کو پکڑے کے بعد وہ کثیر تر ہوتے کرائے، بولے نہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی کہ میں اکیلا جنت میں جاؤں، میں تو جاؤں مسجد اور تو گھومیں ادھر ادھر مڈوے میں جگہ بنی ہے وہاں چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں ساتھ ہیں، دونوں یہاں سے پکڑ کے دوست ساتھ۔ یہ چیز قانون میں اخلاقاً کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اس سے۔ اسی لیے ابا بن ابی معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد آپ کے ہمارے علاقے میں میں شام کے تجارتی سفر سے واپس آیا ہوں، میری دعوت پر آپ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابا میں ہماری دعوت قبول کروں گا شرط پر کہ اس دعوت میں ایمان لا کے میرا کھانا کھاؤں، اگر ایمان نہیں لاتا تو میری شرط نہیں مانتا تو میں میری دعوت کروں۔ جب یہ ساری ویڈیو قیامت والے دن چلے گا، ایک طرف اوپر نبی معیط ہوگا، اس کے سامنے بنی خلق خود فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے، راضا فرشتوں میں بولے گا ذرا تیرے ساتھ خبر نہیں لے رہے ہیں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے منبر پر ہوں گے، اور اس وقت اوپر نبی معیط کو حضور کی یہ بات یاد آئے گی کہ محمد عربی نے کہا کہ ایمان لا تو میں میری دعوت قبول کرتا ہوں۔ پھر تو حسرت کے پہاڑ ٹوٹے اور اس کا تھوڑا سا نقشہ قرآن میں یا ویلنا لیتنی لم اتخذ فلانا، ہائے کاش کہ میں اس کو دوستہ بنانا، میں محمد کو دوست بنانا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ شعراء مضمون کے لحاظ سے بہترین تقریب صورت ہے، تو پاس کو اس میں بالکل الگ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ایک صفحہ اگر آپ نافلہ تلاوت کریں، ایک صفحہ تلاوت کر کے اگلے سفر پر جائیں گے تو آپ کو شامل ہو جائے گا پچھلا صفحہ تلاوت کریں، اتنی میچنگ ہے اس میں، حد سے زیادہ جس کو متشابہات بولتے ہیں۔ کوئی صورت میں ہے اگر غریب مدد فرما لے تو حافظ صاحب نکل جاتا ہے، ورنہ حافظ صاحب بیٹھی ہے۔ اس قرآن میں حکمت کا بڑا سامان ہے، وہی ربک العزیز الرحیم فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر۔ اللہ پاک نے اپنی آیات کو پیڑ کر کے اوپر نیچے بدل بدل کر بار بار انسان کو بتایا ہے۔ اس قرآن مجید میں نشانیاں ہیں، اس قرآن مجید میں دلائل ہیں، اس قرآن مجید میں عبرت کا سامان ہے، مان لو آخرت میں کامیاب۔ چنانچہ سورہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ شروع ہوتا ہے، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد صالح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ ساری اقوام کی داستانیں سورہ شعراء میں۔ میں آپ کو مختصر دکھاتا ہوں کہ پچھلے اقوام کی کتنی غلطیاں تھیں اور ان میں سے کتنی ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں بڑا ہوں، بولتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، who is the next else؟ میرے علاوہ دنیا میں کون رب آ گیا ہے؟ میرے علاوہ اور کون خدا آ گیا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا، موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ مارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون تجھے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، رب العالمین وہ ہے جو زمین
فرعون کے دربار سامنے پہنچے اور رب المشرق والمغرب وما بینہما، فرعون میرا رب تو مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رب ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہا تھا، مجنون کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے بات کی، ان کو اگر تمہارے اندر آتا ہے تو تم نے اس بات کو سنو۔ عجیب قرآن حکیم کے مضامین ہیں، ایسے انسان کو موقع دیتے ہیں کہ انسان میں دور کر دیتا ہے۔ اب فرعون کی ساری طاقتیں کے سامنے بہت زیادہ ایسی ہوگی، اس کا پارا اس نے کہا قال لئن أحسن إلى غيري لأجعلنك من المسجونين۔ اے موسیٰ مذاق بہت ہو گیا، اگر تم میرے علاوہ کسی کو خدا بولے گا تو میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ 2018-19 میں ایک سائل لے رہے تھے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ 2023 میں کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دل کرنا یا خدا میں خدا میں کرنا یہ دنیا کے دل ہیں، ہم اس کو پلٹ کر دیتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ فرعون کی گیا کہ اگر آپ میرے علاوہ کسی کو رب بنائیں گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور موقع دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کیا میں تمہارے پاس ایک بڑی نشانی لے کر آؤں پھر بھی؟ فرعون نے کہا لاؤ نشانی کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا چھوڑا، اس کی طرف آیا۔ اسرائیلی روایات میں کسی کو سمجھ ہمیں نہیں ملتی، فرعون جس تخت پر بیٹھا ہوا تھا نا وہ اژدہا فرعون کے دربار میں موسیٰ کا ڈنڈا جیسے نیچے عصا نیچے گرا، اس نے منہ کھولا تو سیدھا فرعون کے سامنے آنکھ کی آنکھ۔ فرعون کو اس سے پہلے زندگی میں کبھی بخار نہیں ہوا، جب اس نے اتنا بڑا سامنے ملا ڈنڈے کے سامنے بنتے ہوئے تو فرعون کو کب کب بتا فرعون نے کہا کہ پیچھے سے کبھی کہا موسیٰ پکڑے اس کو، یہ کوئی مزاق ہے، مطلب سیریس ہو جائے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ مَلْمُوسَةٌ۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پکڑا تو دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ بھگوان کی آنکھ میں ایک لکڑی سے اژدہا بننا جو ایک پورا بنی کے ثعبان مبین، چھوٹا موٹا سانپ نہیں تھا، پھر تو نکلا وہ بڑی بلا بن گیا۔ پھر ڈنڈا پکڑا پیچھے سے۔ اچھا شروع میں قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ اژدہا بنا تو موسیٰ علیہ السلام کی گل گیا کہ میرے ڈنڈے کو کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا یعنی ایسا تھا جیسے انسان جا رہا ہو اور اچانک سانپ آ جائے، انسان جتنا بھی بہادر ہو ذرا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے وہ لوگ سب سے پریشان ہوتا ہے نا، جو پہلا لمحہ ہوتا ہے وہ ڈر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا یا اللہ یہ ساری زندگی ڈنڈے میں ہاتھ میں لے کے ٹکڑا دے دے سانپ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے دل میں ڈالا انسان پریشان ہو، ہم پکڑے اس کو، ہم اس کو اس کی کیفیت پر واپس لے کر سنعيدها سيرتها۔ موسیٰ اللہ کا نام لے کر اس سانپ کو پکڑے، ہم اس کو اسی شکل پر واپس کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ دوسرا موسیٰ اللہ پاک نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا کہ بغل میں اپنے ہاتھ کو دبا اور باہر نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کر کے باہر نکالا تو سورج اس کے سامنے مات پڑ گیا۔ بغیر برس کے جو بیماری ہے اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اتنی روشنی نکلی کہ سارے درباریوں کی آنکھیں بند ہو گئی۔ دوبارہ بغل میں دیکھ کیسے کیا اللہ کے شہر عجیب ہے۔ آپ چاہیے دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے وہ ایمان لائے، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جانور ہے، یہ تو ہم تو جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے، جادوگر اڑائے جاتے ہیں، کہتے ہیں تو قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم آج ہم غالب آئیں گے۔
مشورہ ظالم معاشرے خود جانوروں ہم نے زندگی غفلت میں گزاری، موسیٰ کے غیرت کو ہم نے دیکھا، موسیٰ کے معجزے کو دیکھا، ہم ایمان لائے، ہم نے پچھلی ساری زندگی کو اجاگر کر کے گناہ کیا، ہم اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں تو ہمیں مار دے، ہمیں اللہ بخش دے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے۔ قالوا لا ضير پرواہ نہیں، جانوروں نے فرشتوں نے کہا پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اتنا علاوہ کے نام قریب ہم نے ایک دن مرنا ہے، تم نے ایک دن مرنا ہے، ہمیں تو مار دے، ہم جان اپنے رب کو دے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے کا مسئلہ اتنا نہ ہمیں لالچ ہے، یغفرنا ربنا خطایانا کہ ہمارا رب ہمارے لیے جتنے بھی زندگی میں ہم نے جادو کیا، ایمان نہیں لائے، کوئی حرکتیں کی، اللہ پاک کو سب معاف کر دے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اس آج کے واقعے کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ اپنے فرعون کو نہیں چھوڑے گا، آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں۔ بنی اسرائیل عجیب قوم ہے، بنی اسرائیلوں نے دیکھا بھاگ رہے لوگ مصر سے فلسطین کی طرف، تو باقی کا الگ بات کی انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو بتاؤں گا، لیکن جب اس قوم میں پیچھے فرعون اپنے لشکر سے آ گیا، فلما تراءت الجمعان، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم اور وہ لشکر برابر ہونے والے ہیں، قال اصحاب موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، انا لمدرکون کا فصیح ترجمہ موسیٰ مارے گئے، موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے، موسیٰ نے آسان میں فرمایا قال کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرا راستہ نکالے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کے دین کے سامنے مارو اس پر تھوڑا، ہم بارہ راستے آپ سب نے دیکھنے والوں نے دیکھا مال راستے بنے، اس میں سے وہ نیچے کا راستہ بھی سکھا ہوا تھا، کیچڑ میں اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑھائی میں کیچڑ رہا تھا، گھوڑا مارا، 12 راستے بنے اور بالکل ڈرائی، اس میں سے وہ پار ہو گئے۔ فرعون آیا، فرعون نے دیکھا، فرعون نے کہا یہ راستہ میرا نہیں بنے، یہ تو بنی اسرائیل جیسے ہی اس میں سے باہر گئے، چلو اندر چلتے ہیں۔ فرعون نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو نکالا، جب بالکل سنٹر میں آئے کھڑے ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ پھر اس کو جو بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جیسا میں بیان کر چکا ہوں، پھر اس نے بہت مقابلے کیے، میں ایمان لایا اس رب پر جس رب پر موسیٰ ایمان لائے، جس رب پر بنی اسرائیل لائے، اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان کے بغیر مطلوب ہے، ایمان کے مشاہدہ مطلوب نہیں ہے، جب تم نے موت کے فرشتے دیکھ لیا ایمان لانے اور فائدہ نہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی نوح علیہ السلام نے بلایا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بولا تم یہ بڑے بڑے کنکریٹ کے باغات بنا، اتأتون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تعقلون، اتنا موٹا موٹا سریا اور اتنا موٹا موٹا سیمنٹ آپ لوگ ڈالتے ہو مثال کے طور پر کہ گویا تم نے ہمیشہ ہمیشہ ان بلڈنگ میں رہنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں انعام دیا ہے، بیٹے دیے ہیں، اللہ نے باغات دیے ہیں، اللہ نے چشمے دیے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے، تو ہمیں نصیحت کرے گا نہ کرے گا، تو ٹائم برباد کرتا ہے، تو ہمیں نصیحت کرے نہ کرے ہمارے لیے برابر ہے، تو یار ہمارا ٹائم برباد کرتا ہے۔ یہ نہیں جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بہت سارے لوگ کر کے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ما نحن بمعذبین، فکذبوا فأهلكناهم، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے قوم ہود نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور ان سب کو ہلاک کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں آیتیں اور نشانیاں ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بلایا، بولا یار گڑبڑ نہ کرو، سب نے کہا یہاں سارے ہمیں ایسا لگتا ہے آپ پر کسی جادو کر دیا ہماری طرح کا آپ ایک انسان ہو، لاؤ کوئی نشانی، اچھا ایسا کرو اس پہاڑ میں سے جاؤ مچھلی دیکھا، آئی مچھلی، مچھلی جب پانی میں شروع کی ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے مچھلی کو مار دیا، مارنے کے بعد رات میں پشیمان ہو گئے، اللہ کے عذاب میں پکڑ
لوط علیہ السلام نے قوم کو بولا بھائی یہ حرکت جو تم کرتے ہو نا یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ حرکت جو تم کرتے ہو یہ فطرت کے، انہوں نے کہا تم خاموش ہو جاؤ ورنہ تم یہاں اپنی بستی سے باہر نکال دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اپنے اس قوم کے اس غیر فطری عمل سے بیزار ہوں، یا اللہ مجھے اور میرے اہل کو نجات دے دے اس عمل سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط کو اور اس کے ایمان لانے والوں کو بچا دیا سوائے لوط کی بیوی کے، وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں، ہم نے باقی سب کو دم مرنا بالکل مطلب وہ امطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش کی، فساء مطر المنذرین، وہ بارش بہت بری بارش تھی، وہ بارش پتھروں کی بارش تھی، وہ بارش ایسی بارش تھی اتنے پتھر برسے کہ اس کے بس کی برابر۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے بولا یہ لوگوں ناخووں میں کمی نہ کرو یار، ناخووں میں کمی کرنا اچھی بات ہے، تم لوگ جو توڑ کر دیتے ہو وہ جو میں نے واقعہ سنا ہے کئی بار ٹماٹروں کے ساتھ ترازو میں پتھر دیا گیا آدھے کلو ٹماٹر بچا ہر ایک پچھلی قوم کی غلطی اس وقت امت محمدیہ میں ٹاپ لیس پر پائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ تو پھر بچپن سے کرتے تھے نا، ہم لوگ تڑلے سے کرتے ہیں، محبوب کبریا سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو اس وقت یہ سب کچھ پھٹا اور زمین کرتا رہتا ہے۔ اللہ غریب میں ہم تک بچائے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن مجید کے نازل ہونے کا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، روح الامین یعنی جبرائیل امین میرے محبوب آپ کے دل پر لے کر آئے اور یہ عربی زبان میں نازل کی جاتی ہے، اس کا خیال کریں۔ حضور نے فرمایا شاعر کو اللہ ہدایت دے، یہ پتہ نہیں کون کون سی باتوں میں ڈوبے وہ شعراء یتبعهم الغاوون، ان شعراء کی وجہ سے یہ سنت کا نام شعراء شاعر کی جمع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شاعر ہر کسی بات کی ادھر محبوب کے پیچھے جاتا ہے، ادھر کس کے پیچھے جاتا ہے، ادھر کس کے پیچھے جاتا ہے۔ شعراء حضور کی خدمت میں حضور یہ تو ہماری مذمت نازل ہو رہی ہے بڑی آ رہی کہ ہاں شعراء میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کو یاد کیا وہ اس وحی میں شامل ہیں۔ اگلی سورت النمل ہے، نمل چیونٹی کو بولتے ہیں، اس کے اندر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا بڑا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ انسان کو انسان کے علاوہ جتنے جاندار تھے اپنی گولیاں سمجھ، تو ایک لوگ اپنا لاؤ لشکر لے کر جا رہے ہیں، آگے چونٹی نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوئی اور اپنی قوم چونٹیوں سے آواز لگائی، چونٹیوں سب کے سب اپنی دلوں میں جا چلے جاؤ، سب کی سب چونٹیاں اپنی دلوں میں چلی جائیں، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں سے روز نہ ڈالے۔ بڑی عقلمند تھی سلیمان اور اس کے لشکر کو منظر نہیں ٹھہرایا بلکہ خود ہی ریزن بتایا اسے، وہم لا یشعرون کہ تم چھوٹی چھوٹی نظر نہیں آؤ گی، وہ غیر شعوری طور پر تمہیں روک ڈالے۔ بہت خطرناک، اس نے اپنی قوم کو بھی بچایا اور سلیمان علیہ السلام کا 16% بھی بتایا، عذر بھی پیش کر دیا کہ سلیمان ظالم نہیں ہے کہ وہ تمہیں روک ڈالے، بلکہ وہ اپنے لشکر کو لے کر ایک فلو میں چل رہے ہیں، اگر تم راستے میں رہو گی تو وہ غیر شعوری طور پر آپ کو روک ڈالے، لہٰذا اپنی دلوں میں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کا خطاب سنا، سلیمان علیہ السلام کو بولی اللہ نے سمجھا دی، اس چھوٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام کی چہرہ مبارک پر تبسم آ گیا، وقال رب اوزعنی، ظاہر سی بات ہے جب ان کی بات سنی تو اپنے انہوں نے لشکر کو بولا بھائی آگے چھوٹی ہے ان کو دلوں میں جانے دو پھر ہم آگے بات کریں، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت میں شکر ادا کروں، وہ نعمت جو آپ نے مجھ پر کی اور میرے والد داؤد پر کی، میرے والدہ پر کی، اور یا اللہ مجھے توفیق دے میں نیک عمل کروں، اور یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے نیک بندوں میں شامل کروں۔ موت کے نبی کی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ وادخلنی فی عبادک الصالحین، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اس بات کو سمجھے وقت نبی کی جب نیکوکاروں میں داخل ہونے کی
ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل